السلام علیکم مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو استخارے میں جو خوف آتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سرخ دیکھے گا تو برا ہے اور سرخی یا کالا دیکھے گا تو برا ہے، اگر سفید اور گرین دیکھے گا تو اچھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے، تو یہ کہاں تک سچ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رضوی دارالافتاء اہل السنہ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا ایک سوال موصول، وہ جواب حاضر۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ استخارہ کسے کہتے ہیں۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی اللہ رب العزت سے آپ خیر طلب کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے، یا یوں کہہ لیں استخارہ کہتے ہیں کسی کام کے انجام کو معلوم کرنے کو۔ مثلا آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا نیا مکان لینا چاہتے ہیں، یا لڑکے یا لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، رشتہ اچھا ہے یا نہیں وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا انجام جس کے ذریعے معلوم کیا جائے اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ کہا کہ نماز استخارہ کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں اس کا ثبوت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 1162 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني قال ويسمي حاجته۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھے، پھر یوں دعا کرے اے اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں ہوں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو ہی علام الغیوب ہے۔ اے اللہ اگر تجھے یہ علم ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دے اور اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس کام میں میرے لیے برکت رکھ، اور اگر تجھے یہ علم ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں نقصان دینے والا ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے راضی کر دے، پھر اس کام کا نام لے۔ او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے استخارے کا حدیث سے ثبوت ملاحظہ کیا۔ اب آسانی کے لیے نماز استخارہ کا طریقہ نیت کے ساتھ سماعت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز استخارہ کی، فلاں کام جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کام کا انجام معلوم کرنے کے لیے فلاں کام کی جگہ اس کام کا نام لے جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ باقی 2 رکعت نماز جیسے اور نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کو پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے۔ یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو جو یاد ہوں ان کو پڑھ لے۔ پھر ایک دعا پڑھنی ہے ان 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، جو حدیث شریف میں نے بیان کی ہے اسی حدیث پاک میں وہ دعا موجود ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک سے لے کر کے ثم ارضنی تک پڑھ کر اس حاجت کا نام لے جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے۔
یا اس دعا میں ہاذ الامر ہے اس کے بجائے حاجت کا نام لے۔ یہ بات یاد رہے، عربی میں دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی شخص اردو میں بھی اس طرح دعا مانگ سکتا ہے، یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، کس کام میں بہتری ہے کس میں نہیں ہے تو خوب جانتا ہے، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، مثلا کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس کے انجام سے مجھے واقف فرما دے۔ خوب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے مقدس ناموں کا اسے واسطہ دے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے واسطہ دے کر چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور سو جائے۔ حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی رحمت و رضوان بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 683 پر تحریر فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کرے کہ ایک حدیث میں ہے، اے انس جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اپنے رب سے اس میں 7 بار استخارہ کر، پھر نظر کر تیرے دل میں کیا گزرا کہ بے شک اسی میں خیر ہے۔ اور بعض مشائخ کرام سے منقول ہے کہ دعائے مذکور پڑھ کر با طہارت قبلہ رو سو رہے، اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو وہ کام بہتر ہے، اور سیاہی یا سرخی دیکھے تو برا ہے، اس سے بچے۔ استخارے کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو، لہٰذا دعا پڑھ کر سو جائے، اگلے دن یہ خیال آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے تو کر لے، اور اگر یہ خیال آیا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو نہ کرے، یا خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو وہ کام بہتر ہے کر لے، اور سیاہی یا سرخی دیکھے تو وہ کام نہ کرے۔ واللہ تعالی عالم۔